السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ایک داستان جس کا نام ہے قصہ چہار درویش۔ اس میں 4 درویشوں کے قصے ہیں اور ایک راجا جو آزاد بخت ہے جس کا نام اس کا قصہ ہے۔ تو آج ہم لوگ سے پہلے درویش کا پڑھ رہے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ پہلا درویش دو جانب ہو بیٹھا اور اپنی شعر کا قصہ اس طرح سے کہنے لگا: یا معبود اللہ، ذرا ادھر متوجہ ہو اور ماجرا اس بے سر و پا کا سنو۔ یہ سرگجست میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میری تعین، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ اے یاران، میری پیدائش اور وطن بزرگوں کا ملک یمن ہے۔ والد اس عازز کا ملک التجار خواجہ احمد نام بڑا سوداگر تھا۔ اس وقت میں کوئی مہاجن یا بیاپاری ان کے برابر نہ تھا۔ اکثر شہروں میں کوٹھیاں اور گماستے خرید و فروخت کے واسطے مقرر تھے اور لاکھوں روپے نقد اور جنس ملک کے گھر میں موجود تھے۔ ان کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک تو یہی فقیر جو کفنی سیلی پہنے ہوئے مرشدوں کے حضوری میں حاضر اور بولتا ہے، دوسری ایک بہن جس کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شہر کے سوداگر بچے سے شادی کر دی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی، غرض جس کے گھر میں اتنی دولت اور ایک لڑکا ہو، اس کا لاڈ پیار کا کیا ٹھکانہ ہے۔ مجھ فقیر نے بڑی چاو چوز سے ماں باپ کے سائے میں پرورش پائی اور پڑھنا لکھنا، سپاہ گری کا کسب فن، سوداگری کا بہی کھاتا، روزنامہ سیکھنے لگا۔ 14 برس تک نہایت خوشی اور بے فکری میں گزرے۔ کچھ دنیا کا اندیشہ دل میں نہ آیا۔ یک بیک ایک ہی سال میں والدین قضاء الہی سے مر گئے۔ عجیب طرح کا غم ہوا جس کا بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بارگی یتیم ہو گیا، کوئی سر پر بوڑھا بڑا نہ رہا۔ اس مصیبت ناگہانی سے رات دن رویا کرتا، کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ 40 دن جوں توں کر کٹے، چہلم میں اپنے بیگانے چھوٹے بڑے جمع ہوئے۔ جب فاتح سے فراغت ہوئی، سب نے فقیر کو باپ کی پگڑی بندھوائی اور سمجھایا، دنیا میں سب کے ماں باپ مرتے آئے ہیں اور اپنے تئیں بھی ایک روز مرنا ہے، بس صبر کرو، اپنے گھر کو دیکھو، اب باپ کی جگہ تم سردار ہوئے، اپنے کاروبار لین دین سے ہوشیار رہو۔ تسلی دے کر وہ رخصت ہوئے۔ گماستے کاروباری نوکر چاکر جتنے تھے آن کر حاضر ہوئے، نظریں دی اور بولے، کوٹھی نقد و جنس کی اپنی نظر مبارک سے دیکھ لیجئے۔ ایک بارگی جو اس دولت بے انتہا پر نگاہ پڑی، آنکھیں کھل گئیں۔ دیوان خانے کی تیاری کو حکم کیا۔ فراشوں نے فرش فروش بچھا کر چھت پردے چلونے تکلف کے لگا دیں اور اچھے خدمتگار دیدار و نوکر رکھے۔ سرکار سے رزق ورق کی پوشاکیں بنوا دیں۔ فقیر مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا۔ ویسے ہی آدمی گنڈے بھانگڑے مفت پر کھانے پینے والے چھوٹے خوشامدی آ کر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ ان سے 8 پہر کی صحبت رہنے لگی۔ ہر کہیں کی باتیں اور جٹلے تواہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے، اس جوانی کے عالم میں کیتکی کے شراب یا گلے گلاب کھچوائیے، نازنین معشوقوں کو بلوا کر ان کے ساتھ پیجیے اور عیش کیجیے۔ غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا۔ شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا۔ پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی کا اور دینے لینے کا سودا ہوا۔ اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی، جو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، گویا لوٹ مچا دی۔ کچھ خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا اور کدھر جاتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم۔ اس درخرچی کے آگے اگر گنج قاروں کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا۔ کئی برس کے عرصے میں ایک بارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی۔ دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافور ہو گئے۔ بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں بھیٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے اور نوکر چاکر خدمتگار